اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسجدوا لآدم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مؤدبانہ پیار پر السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، بڑی شان والا اور بڑا یہ معرفت کا ایک سمندر ہے، تو اس کی تشریح کرنے کے لیے، حق بیان کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو میں نے ساری زندگی اس سفر تصوف میں گزاری ہے، اس میں جو مجھے جس بات کی سمجھ آئی وہ اس بات میں اتنے عرصے میں ملا کیا، مجھے کما حق کو یقین ملا۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کو۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو وہ جو ملا ہے وہ اس سے میں نے کچھ حقائق جو اور اس کے نتائج جو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ کسی دوسرے کو تو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، سجدہ تو دوسرے کو جائز ہے ہی نہیں ہے، اور یقینی ایسی بات ہے دوسرے کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ کے لیے خود ہی کہا گیا فسجدوا، سجدہ کرو، لے آدم واسطے آدم کے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لے آدم واسطے آدم کے۔ مگر مجھ سے اگر پوچھے تو آدم کو سجدہ نہ تھا، سجدہ آدم کو نہ تھا، آدم کو لیسن دیا گیا ہے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے۔ تو سجدہ بتانے والا وہ تو سجدہ کرے گا تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا سجدہ ہم نے کرنا کیسے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کہ آدم علیہ السلام صلاۃ کو سجدہ کیا، لے آدم، تاکہ آدم کو سمجھ آئے میں نے عبادت کرنی کیسے ہے۔ عبادت کا پہلا لفظ جو کیا ہے؟ سجدہ۔ کون سا پہلا رقم ہوا؟ کیا؟ سجدہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سجدے میں سب سے پہلے سبحان اللہ جڑانا ہے، یہ اللہ تو پاک ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلی عبادت کی بنیاد، پہلا قدم کیا؟ الحمدللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ کی جسم میں عطر میں روح پھونکی گئی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ یہ سنت آدم ہے، یہ سنت آدم ہے، آدم علیہ السلام ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ تو ہمیں کبھی پرواہ ہی نہیں ہے، کہیں چھینک پہ چھینک مارے جاتے ہیں مگر اللہ کو یاد کیا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ سارے کے سارے لٹ جاؤ یار، لٹ جاؤ بارگاہ الہی میں، اس کی رضا میں لٹ جاؤ۔ ایک وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا نماز ہے کیا ہے، نماز کس کو کہتے ہیں۔ باب آدم علیہ السلام صلاۃ کو عبادت کا تجربہ سکھایا، لیسن دیا، ایسے سجدہ کرنا ہے جیسے فرشتوں نے کیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ یہ سارا کچھ یہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، سب تعریفوں کا مالک اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ اگر جس کو سجدہ کروایا اس سے کیا پتہ چلا؟ اس کو یہ سکھایا گیا کہ اے آدم تو یہ سمجھنا کہ ساری چیزوں کا مالک میں ہوں،
میں خالق ہوں، میں نے تجھے تخلیق کیا ہے، تجھے سجدے کا حکم دیا ہے، سجدہ تجھے تربیت دی ہے، میں نے لیسن دیا، تو نے اب میری عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد زمین پہ اترے۔ زمین پہ اترنے کا ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اسی وقت یہ فرشتوں نے بھی اور ابلیس نے بھی کہا کہ یہ تو اس کی اولاد زمین پہ فساد پھیلائے گی۔ اس سے پتہ چلا اس کو پتہ تھا، شیطان کو پتہ تھا کہ یہ جائے گا کہاں۔ اس سے پتہ چلا پہلے سے یہ منصوبہ طے تھا۔ تو ہم تو کہتے ہیں جی وہ غلطی تو باب آدم کو میں ہوگی، یار تو دادے کو تو معاف کریں، وہ خدا کا خوف کرو، اور دادا جی کو تو معاف کرو۔ کبھی تو مائی اماں حوا سلام اللہ علیہ ان پہ یہ کر رہے ہو جی یہ ٹیڑھی بسری سے پیدا ہوئی ہیں، کبھی باب آدم کے پیچھے ہو رہے ہو، یار یہ خدا کا خوف کرو۔ یہ اللہ کا امر ہی ایسے تھا، اللہ کے تقدیر میں تدبیر تو چلی ہی نہیں، یہ تو کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا چونکہ پہلے ہی پیغام ہی ایسے تھا، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اچھا، جب روح پھونکی گئی، سجدہ ہوا، اس کے بعد تمام اشیاء دنیا کی، دنیا پہلے باب آدم نے دیکھی نہ تھی، سب اشیاء کے نام پوچھے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، سب فرشتے خاموش ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے۔ اے پروردگار تو جانے اور تیری علم جانے، ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ تو باب آدم سے پوچھو، سارے نام بتا دیے۔ اس سے کیا پتا، جب بندہ اللہ کا بن جائے تو سب کچھ اسے پتہ ہوتا ہے۔ یار کس نماز کی بات کر رہے ہو کہ نماز میری ادھر چلا گیا، کل میں ادھر ہو گیا تو میرا ادھر ہو گیا تو وہ نماز ٹوٹ گئی، یہ ہویا۔ یار نماز ہو تو ٹوٹنے والی تو نماز ہوتی نہیں ہے، ٹوٹنے والی تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ وہ کوئی نماز ہے جو ٹوٹ جائے؟ ٹوٹنے والی جو نماز ہے وہ نماز نہیں ہوتی، اس کو درست کرو، وہ نماز ٹوٹے نہ۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی نمازی ہے تو نماز مکمل ہونے سے پہلے پوری زمین کے گرد چکر لگا کر آئے تو نماز سلام پھرے گا، یہ ادھر بھی سارا کچھ دیکھ لے، مگر نمازی ہو تو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم نے سچ مان لیا اس کو۔ من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے تو ایمان ہی کوئی نہیں، انہوں نے تو کفر کر لیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، تمہاری نماز مومن کی تو معراج ہے، اور جو نماز ہے تو مومن کی تو معراج ہے۔ تو معراج کیسے کسی کو کہتے ہیں؟ یا سیر کو؟ وہ سیر نہیں ہوا، دیکھا کچھ نہیں ہے، تقدیر کا مظاہرہ کوئی نہیں ہوا، تجھے پتہ اپنے آپ کا بھی نہیں ہے، تو نمازی کیا بنا ہو یار؟ کیا نمازی بنا ہے تو؟ نماز مومن کی ایک معراج ہے، معراج ہوا نا اگر تو نماز سے ہوگا۔ تو جو نماز وہی کب فرض ہم پہ ہے؟ معراج پہ ہی۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج پہ۔ تو معراج کب ہوا؟ 10 نبوی میں۔ تو اس وقت میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد، اس وقت میرے آقا حضور کی عمر 50 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال در سے یہ دیا تبلیغ اسلام کا۔ اس کے پہلے سب سے انسانیت دکھاتے رہے، رحم دلی، تو اس کی مخلوق سے لاگ بلائی۔ اسی لیے تو میں کہتے ہوں کہ وہ تو شجر اور حجر کے نبی، عرش اور فرش کے نبی، ایوان انسان کے نبی، ایوان پرند چرند کے نبی، اللہ کے بھی نبی۔ اللہ نے خود کہا میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یار جس کو خدا نے کہا کہ میں نے بھیجا ہے، نازل کیا، تو پیدا ہونے کا نام ہی تو میلاد ہے۔ وہ میلاد کہتے ہیں کسی کوئی نئی چیز پیدا ہو تو اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ تو حضور کا تشریف لانا ہی میلاد ہے، اس پہ کیا اعتراض کی بڑی بات ہو؟ اس نے میلاد بنا دیا تو یہ ہو گیا، اس نے پہنچا سلوار کو اوپر ہو گیا۔ یار دیکھیں، نماز کے جو اصول ہے وہ رکھیں۔ پہلی بات ہے تو رزق حلال، کپڑا پاک، آپ کا جسم پاک،
قبلہ رو نہ قبلے کی طرف، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے، ان کا اپنی قوم کو یہ کہیں، تو کہاں کس وقت کہا، کون سی جگہ تھی وہاں، جانتے ہو کون سی جگہ تھی وہ؟ مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جتنے بھی یہود و نصارہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں، تو میرے آقا حضور نے آسمان کی طرف دیکھا تھا کہ میرے محبوب تو اپنا قبلہ خانہ کعبہ بنا لے جو آدم کا تھا، جو حقیقی تھا۔ اسی لیے تمام جتنے بھی موسم ہیں وہ سارے بدلتے رہتے ہیں، مگر خانہ کعبے پہ موسم نہیں بدلا۔ مسلمان جو خانہ کعبے پہ ہے، نہ کبھی موسم سرما آیا نہ گرمی، وہ ایک ہی موسم رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ سینٹر ہی ایسا ہے، وہ ساری زمین اسی کے گرد گھومے گی، تو کبھی سردی سے گزرے گی، کبھی گرمی سے گزرے گی، اس جگہ پہ ایک ہی موسم رہتا ہے۔ سردی کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، موسم سرما تو خانہ کعبے میں آتے ہی نہیں ہے، موسم سرما خانہ کعبے پہ آتے ہی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہاں سے لے کر عرش عظیم تک یہ ایک ہی خانہ، اس کے اوپر 7 آسمان تک یہی خانہ کعبہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں جب کہتے ہیں تو سارے کے سارے کعبے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمام یہ مرکز آسمان اور زمین کا مرکز ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ زمین اور آسمان کا مرکز تلاش ہوگا، پتہ چلا کہ پوری کائنات کی حقیقت شناسی ہوگی، تو میرے آقا حضور کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ تو خانہ کعبہ ایک جگہ مقرر کر لی۔ اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ بکھرے نہ، جب بھی نماز پڑھیں تو منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے کہا گیا۔ سجدے کے لیے نہیں کہا گیا، سجدہ اس کا جس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح پہ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ سبحان ربی اعلیٰ، پاک ہے پروردگار تو سب سے اعلیٰ۔ ربا کہتے ہیں نا، پالنے والا، پروردگار، پرورشی کرنے والا اور پیدا بھی کرنے والا، سب سے اعلیٰ تو ہے۔ اپنا سر، اپنے جسم کا سب سے اہم حصہ، ساری جسم پہ بال ہیں، وجود پہ، سر پہ، پیٹ پہ، سب وجود پہ بال ضرور ہیں، مگر چہرہ پورے بدن کا شاہکار ہے، ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ، وہ سبحان ربی اعلیٰ، اس اعلیٰ جو تمام کائنات کا مالک ہے، اسی کے سامنے اسے الٹانا ہے، زمین پہ رکھنا ہے۔ پر اس سے چڑھے صرف زمین پہ نہیں رکھنا، بلکہ پھر اس کی اقرار بھی کرنا ہے، پاک ہے تیری سب شان، سب سے اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، پاک ہے تیری ذات، سب سے اعلیٰ۔ تو جب یہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت ہمارے اور اللہ کے درمیان اس قدر ہوگا کہ کعبہ کو حسین بن جائے گا، وہ جیسے 2 کمانوں کو جوڑے ہوئے کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہوگا کہ تو جب وہ ایسے ہوگا تو وہ اللہ ہے کیا؟ زمینوں آسمانوں کا نور۔ تو پھر یار کیا پتہ چلا؟ پوری زمین اور آسمان سے گھوم کر آیا۔ یار نماز پڑھو، صرف جو کما حق ہوا ہے نماز پڑھو صرف۔ تو نماز کے علاوہ اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، یار سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرسی پہ بیٹھنا مسجد میں، یار اندر درد ہو، یار ہو اللہ کا، کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہو، پھر کرسی پہ بیٹھ کر سہولت وہ خدا تو کہہ رہا ہے وہ جاہدو، محنت کرو اس پہ، مگر ہم سہولت تلاش کر رہے ہیں۔ سہولت تلاش کرنے والے سارے کہا کہ من اور سلوہ، ذکر قرآن ہے، من سلوہ آیا، سارا کچھ آیا۔ تو جنہوں نے سہولت تلاش کی
وہ سارے کے سارے کچھ بندر بنے، قرادتن ہو جاؤ بندر، کونو ہو جاؤ قرادتن بندر، خاشعین یا ذلیل ہو جاؤ کہ وہ ایس کہنے واسے من و سلوا یہ بنایا، یہ نہیں بنایا، یہ ہم نہیں کھاتے، ہم زمین سے پیدا کی ہوئی چیزیں کھائیں گے۔ خدا ایسے دے رہا ہے، اس پہ بھی اعتراض، اللہ کے فیصلے پہ بھی اعتراض کرنے والوں کی آخر انجام ان کا یہی ہوا کہ کہا کہ کونو ہو جاؤ قرادتن بندر، خاشعین ذلیل ہو جاؤ، تو ذلیل ہو کر مرے۔ اس سے کیا پتہ چلا جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں ان کی قبر کی مٹی بھی تو ہی نہیں ہونے دیتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔